بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اس امتیازی شان سے نوازا ہے جو آپ ہی کی حصے میں آئی ہے۔ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی افضل ترین عورت ہے۔ امام سبکی کبیر رحمہ اللہ تعالی آپ کے اس قول کو امام مناوی نے نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نزدیک سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کائنات کی افضل ترین عورت ہیں۔ اور امام مناوی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ محققین نے امام سبکی کی اتباع کی ہے۔ اسی طرح دیگر کتب میں دیگر علماء نے جیسے امام جلال الدین سیوطی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا کائنات کی افضل ترین عورت ہیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی والدہ ماجدہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حتیٰ کہ سیدہ مریم علیہ السلام آپ سے بھی افضل ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ کائنات کی افضل ترین عورت ہیں۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے، سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں تصریح موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور سید عالم کے ہاں جب تشریف لاتی تو حضور سید عالم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ہاں آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سیرت اور کردار میں، آپ گفتار میں اور آپ دیگر چیزوں میں سیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھی، جس کی شان یہ ہو آج کئی ناسبی فکر کے لوگ ان کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں۔ آج ان کے ماں باپ کی طرف اگر خطا کی نسبت کی جائے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن جگر گوشہ مصطفیٰ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف مطلق خطا کی نسبت کرتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ کاش جب خطا کی نسبت وہ کر رہا تھا ناسبی ملا اس سے پہلے وہ مر جاتا، اس کی زبان گم ہو جاتی۔ ہمارے دل اور ہمارا مزاج یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی والدہ کی طرف خطا کی نسبت کو برداشت کریں، تو ہمارا دل اور ہمارا ذہن یہ کہاں گوارا کرے گا کہ جگر پارہ مصطفیٰ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے۔ یقیناً یہ ظلم عظیم ہے اور اس کی سزا انہیں کیا ملی ہے۔ ناظرین، آپ اس پر غور کریں کہ اس کی سزا انہیں کیا ملی ہے۔ اگر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے اور آپ کی طرف خطا کی نسبت نہ کرتے تو یقیناً ان کے علم کا پردہ رہ جاتا، لیکن سیدہ کی بے ادبی کی انہیں سزا یہ ملی ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نام کے امام تھے، یہ نام کے امام جلالی تھے، لیکن ان کے علمی گھمنڈ کو آج ہمارے شیخ مفتی محمد چمن زمان ندم القادری زیدہ علم نے پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ نام کے امام تھے، ورنہ ان کی علمی حیثیت کوئی نہ تھی۔ اگر انہیں واقعی علم کی حقیقت سے آشنائی ہوتی تو کبھی سیدہ کی طرف خطا کی نسبت نہ کرتے۔ اس لیے آج وہ اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ہمارے شیخ مفتی محمد چمن زمان ندم القادری آپ کی ایسی غلطیاں نکال رہے ہیں جو ان کی جہالت کو واضح کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ ہمارے شیخ مفتی محمد چمن زمان ندم القادری زیدہ علم آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی جو مشکات میں موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعت ومن شذ شذ فی النار۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی اور آصف اشرف اسی کی ذریت سے ایک شخص ہے جس کا نام
شاید عمران ہے، اس نے کہا من شد فی النار. دیکھو یہ مولوی کیسے اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ شذا نہیں ہوتا، شذا ہوتا ہے. یقیناً تو نے یہ جملے بول کر مفتی صاحب کی غلطی نہیں نکالی، اپنی جہالت کو ظاہر کیا ہے. اس لیے کہ تو یہ تو کہتا ہے ہمیں اپنے امام نے، تیرا ہی امام ہے، وہ ہمیں بخاری پڑھاتا ہے تو 15 شروع ساتھ رکھ کے پڑھاتا ہے. میں تجھے یہ کہوں گا کہ 7 شروع کو رکھنا نہیں ہوتا، انہیں کھول کے کبھی پڑھنا بھی ہوتا ہے. اگر تو نے شروحات کو کبھی کھول کے پڑھا ہوتا تو کبھی مفتی صاحب کی یہ غلطی نہ نکالتا. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ دوسرا شذا ہے یہ شذا ہے. شارحین حدیث ان میں سے شیخ عبید اللہ مبارک پوری آپ نے تصریح کی ہے، اگرچہ شارحین حدیث نے جو اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ من شذ فی النار. شذ کا معنی امام علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات میں فرماتے ہیں شذ ای انفرد، اور دوسرے کے بارے میں فرماتے ہیں شذ ای انفرد. یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ یہ فعل معروف ہے اور فعل لازم ہے. لیکن تمہیں یہ کیا خبر ہے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل معروف کیا ہوتا ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اس لیے ہم تصریح دکھاتے ہیں کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. شیخ عبید اللہ مبارک پوری مرآت المفاہتی میں فرماتے ہیں، میں تجھے وہ عبارت سنا رہا ہوں تاکہ تجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں من شذ بصیغۃ المعلوم، جو پہلا شذ ہے وہ صیغہ معلوم کے ساتھ ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں شذ یہ صیغہ مجہول کے ساتھ بھی ہے، بصیغۃ المجہول، اور ہاں حکیہ بصیغۃ المعلوم ایضا، اور معلوم کے صیغہ کے ساتھ بھی موجود ہے. معلوم کا صیغہ بھی ہے اور مجہول کا صیغہ بھی ہے. تو نے کبھی مرآت کھولی ہوتی تو تجھے خبر ہوتی کہ یہ شذ بھی ہے اور شذ بھی ہے. تو کہہ رہا تھا بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بندہ پڑھ رہا ہے، تو تجھے میں کہوں گا کہ وہ اعتماد کے ساتھ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ انہیں ہر بات کی تحقیق ہوتی ہے، تبھی تو اعتماد کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تجھے کس چیز کی خبر ہے اور تجھے کیا خبر ہے کہ معروف مجہول لازم متعدی کیا ہوتا ہے؟ تجھے صرف اور نحو کی کیا خبر ہے؟ عقائد تمہارے کیا ہیں، تمہارے نظریات کیا ہیں، یہ تو میرے استاد گرامی نے واضح کر دیا ہے، اور ان کا یہ ادنا خادم اب یہ واضح کرے گا کہ تمہاری صرف اور نحو میں کیا حیثیت ہے. اس لیے نہ تمہارے عقائد پختہ ہیں، نہ تمہاری صرف پختہ ہے، نہ تمہاری نحو پختہ ہے. یہ اس ایک غلطی کو تو ذہن میں رکھ، اور مزید ہم تیری خبر لیتے ہیں. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مفتی صاحب کی حیثیت تو بہت بلند ہے، ان کے قدموں کی خاک کو تم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا ادنا خادم تم پر واضح کر دے گا کہ تمہاری صرف اور نحو کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے. فی الحال تو اس ایک غلطی کو یاد کر اور کتابیں کھول کے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے